السلام علیکم ویور، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، اور آج کی میری کہانی ہے جنونی محبت ایپیسوڈ نمبر 2 کے ساتھ۔ وہ پوچھنے لگی، یہ تم اس سے پوچھ لینا کہ وہ کس طرح تمہارا ساتھ دے سکتا ہے، پھر جو وہ کہے اس پر عمل کر لینا۔ اگر اس نے گھر سے بھاگ چلنے کو کہا تب جبیں اور زیادہ پریشان ہو گئی۔ ارے بھائی، پہلے اس سے بات تو کرو، جب وہ کہے کہ بھاگ چلتے ہیں تب مجھے بتانا، پھر سوچیں گے کیا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تم کہتی ہو تو میں اس سے ساتھ دینے کا کہتی ہوں، تم کو کہنا ہی پڑے گا، نہیں کہو گی تو مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ رافرا نہ پا کر اس نے ساحر سے کہا، ڈیڈی کسی صورت میری شادی کسی اور سے کرنے پر راضی نہیں ہوں گے۔ ان کا تو بس یہی فیصلہ ہے کہ ارمغان کو ہی داماد بنانا ہے۔ اب تم بتاؤ میں کیا کروں؟ اگر تم ساتھ دو تو میں تمہاری ہر بات ماننے کو تیار ہوں۔ ہم گھر سے بھاگ کر کورٹ میرج کر لیتے ہیں، یہی وقت ہے۔ ماں جبین اس کو بتا چکی تھی کہ جس لڑکے سے اس کی شادی ہو رہی ہے وہ جائیداد کا اکلوتا وارث ہے۔ تبھی ساحر نے اس کو یہ مشورہ دیا کہ فی الحال وہ والدین کا کہنا مان لے۔ وہ بولا، تم ارمغان سے شادی کر لو لیکن مجھ سے رابطہ مت توڑنا، اس طرح ہم ملنے کی کوئی صورت نکال لیں گے۔ یہ جواب سن کر ماں جبیں اور پریشان ہو گئی، سوچنے لگی کہ ساحر کو یہ پتہ نہیں ہے کیا کہ ایک شادی شدہ عورت کا کسی دوسرے مرد سے ملنا ملانا یا رابطہ رکھنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ پھر بھی اس نے کتنے آرام سے یہ بات کہہ دی، ایک بار پھر نہیں کہا کہ شادی سے انکار کر دو یا میں اپنے گھر والوں کو رشتے کے لیے تمہارے گھر بھیجتا ہوں۔ ماں جبین کے والد روشن خیال تھے، ممکن تھا کہ اس کے آنسو ان کا دل موم کر ہی لیتے، لیکن ایسا تبھی ممکن تھا جب ساحر ایک بار رشتہ مانگنے کی حامی تو بھرتا۔ جبین نے مجھے بتایا کہ ساحر تو ٹھنڈے ٹھنڈے یہ جواب دیا ہے۔ اب کیا کروں؟ مجھے اندازہ تھا کہ ساحر ایک لالچی نوجوان ہے، جبکہ ماں جبین اپنے جذبے میں سچی اور کھری ہے، مگر کچی عمر میں تجربہ نہیں ہوتا۔ اس جیسی لڑکیاں نہیں جانتی کہ زمانہ کیا ہے، دنیا کیسی ہے، لوگ کیسے ہیں، اور جس کو ہم دل کی گہرائیوں سے چاہتے ہیں وہ کیسا ہے۔ ماں جبین والدین کی لاڈلی بھولی بھالی بیٹی تھی، وہ یہ کیسے اندازہ کر سکتی تھی کہ آگے کیا ہونے والا ہے؟ اس جیسی لڑکیوں کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، نہ مستقبل میں پیش آنے والی سنگینیوں کا احساس ہوتا ہے، بس عشق کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہوتا ہے۔ تبھی یہ لڑکیاں برباد ہو جاتی ہیں، پھر والدین یاد آتے ہیں جو سچا پیار کرتے ہیں، ہر دکھ اور غم سے بچاتے ہیں، لیکن پھر پچھتاوے کیا ہو؟ جب چڑیاں چگ گئی کھیت، پانی سے گزر جائے تو پچھتاوا ہی باقی رہ جاتا ہے۔ ساحر نے اوپر نرم مزاجی کا خول چڑھایا ہوا تھا، مگر وہ اندر سے شفاق دل تھا۔ اسے بخوبی اندازہ تھا کہ جبین کا ذہن اس کی گرفت میں ہے اور وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ جب چاہے گا اس کو اپنی طرف کھینچ لے گا۔ وہ خوش شکل مگر چلاک تھا۔ 2 سال تو وہ میرا بھی کلاس فیلو رہا تھا، میں اس کے بارے کچھ نہ کچھ اندازہ لگا چکی تھی۔ وہ دوہری شخصیت کا مالک تھا، اس کا اثر روپ کچھ اور تھا، لیکن جب کسی سے ملتا تو بناوٹی اخلاق کا لبادہ اوڑھ لیتا تھا۔ میں نے 1-2 بار ماں جبین کو سمجھایا، مگر وہ ساحر کے سحر میں گلے گلے ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ اس کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ میں نے سیکنڈ ایئر کے آخری دنوں میں اس سے کنارہ کر لیا تھا۔ جب بات کرتی طوطے کی طرح سحر کی رٹ لگائے رکھتی تھی۔ میں اس کو جنونی لڑکی کہا کرتی تھی۔ ساحر بھی اس کی اس کمزوری سے واقف تھا۔ جب اس نے ماں جبین سے کہا کہ تم ارمغان سے شادی کر لو تو جبی کو ڈھارس ہو گئی کہ بعد میں کوئی حل نکال کر وہ اسے اپنا لے گا۔ یوں اس لڑکی نے محبوب کا کہا مان کر ارمغان سے شادی کر لی۔ ساحر نے چونکہ اس سے وعدہ لے لیا تھا کہ شادی کے بعد وہ اس سے رابطہ برقرار رکھے گی، تبھی جب اس کا شوہر گھر سے باہر جاتا وہ فون پر ساحر سے باتیں کرتی اور اسے ہدایت لیتی۔ ساحر اس کو سمجھاتا کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ اچھی طرح رہو، اس کے پیار کا جواب پیار سے دو، اس کو بالکل شک نہ ہو کہ تمہاری نیت کچھ اور کرنے کی ہے، کیونکہ تم کو اس کا اعتماد جیتنا ہے۔ جب تک اس کا اعتماد نہ جیتو گی ہم اپنا مقصد نہ پا سکیں گے۔ ماں جبین کو کیا خبر تھی کہ کھوڑ تو ساحر کی نیت میں ہے۔ اگر وہ اس کا گھر بسائے رکھنے یا اس کے ماں باپ کی عزت کی خاطر ایسی
سی ہدایت اسے کرتا تو بالا شبہ وہ ایک عظیم اور فرشتہ صفت انسان ہوتا، لیکن ایسا بالکل نہ تھا۔ ادھر بیچارہ ارمغان جو محجبین کو پا کر بہت خوش تھا، اپنی بیوی کو ٹوٹ کر چاہنے لگا تھا، وہ اس کا بہت خیال رکھتا تھا، ماموں اور ممانی اس پر صدقے واری ہوتے۔ مدت بعد اس گھر میں خوشی آئی تھی، وہ سب کی چہیتی تھی۔ کچھ دنوں تک رشتہ داروں کی چہل پہل رہی اور مبارک سلامت کا سلسلہ چلتا رہا، دعوتیں ہوتی رہیں۔ پھر جب یہ ہنگامہ ذرا سرد ہوا تو محجبین نے سحر سے پوچھا، اب مجھے کیا کرنا ہے؟ ان لوگوں نے تو مجھ سے بہت زیادہ دل لگا لیا ہے، یہاں نئی زندگی شروع ہو چکی ہے اور میں اس زندگی کا حصہ بنتی جا رہی ہوں۔ ہم کیسے ایک ہو سکیں گے؟ جتنا وقت گزرتا جائے گا اتنی دوری بڑھتی جائے گی۔ آخر تم نے سوچا کیا ہے؟ سوچا یہ ہے کہ تم ارمغان کو رستے سے ہٹاؤ گی اور ہم پھر ایک ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے تم پیار میں ارمغان کی جائیداد اور بینک بیلنس اپنے نام کرواتی رہو۔ تمہارے سسر دل کی مریض ہیں، اب بیمار بھی رہنے لگے ہیں، انہوں نے کاروبار بیٹے کو سونپ دیا ہے، میں اسی لیے مناسب وقت کے انتظار میں ہوں۔ اگر یہ سٹوری آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ شکریہ۔